بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، پروگرام KNA کے ساتھ آپ کا میزبان علی فاروق حاضر ہے. آج میں لاہور چیمبر آف کامرس میں آیا ہوں. لاہور چیمبر آف کامرس میں یہ گزشتہ دنوں کاؤنٹنگ کا عمل کیا گیا DGTO کی ہدایت پر، اور یہ کاؤنٹنگ کا جو رزلٹ آیا ہے اس کے نتیجے میں پیاف پائنر بزنس پیاف پائنر پروگریسو الائنس نے مکمل طور پر دوبارہ کلین سویپ کیا ہے، سوائے یہ کہ چند ووٹ جو تھے جس پہ 3 سائن نہیں تھے، جو DGTO کی ہدایت کے مطابق 2 سائن تھے، ان چند ووٹوں کو منسوخ کیا گیا ہے. اس کا تھوڑا سا دوسرے گروپ کو بھی اثر پڑا ہے، تھوڑا سا اس کو بھی پڑا ہے، لیکن یہ چند ووٹ ہیں، اس سے نتیجہ تبدیل نہیں ہو سکتا. آج آپ کی ملاقات میں کرواؤں گا پائنیئر بزنس مین گروپ کے جو بانیوں میں سے ہیں میاں مقبول صاحب ہمارے ساتھ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس میں. ان کے گھر میں یہ گروپ بنا تھا، بزنس مین گروپ، جو ٹریڈرز یہ پالیٹکس میں پیش ہیں، اور 2 سال کی قلیل مدت میں اس گروپ نے اپنا ریکارڈ توڑ مقبولیت حاصل کی ہے، اور لاہور چیمبر آف کامرس کے الیکشن میں اپنے الائنس کے ساتھ کلین سویپ کیا ہے. فاؤنڈر سے یہ علیحدہ ہوئے تھے کچھ دوست، ان سے بات کریں گے. میاں مقبول صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم ٹو مائی شو. میاں صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ علی بھائی بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالیٰ ساری تفصیل آپ کو بتاؤں گا میں اس معاملے میں کس طرح یہ گورنمنٹ. میاں صاحب پہلے تو یہ بتائیں، یہ گروپ وجود میں 2022 میں آیا تھا، یہ کیسے وجود میں آیا؟ اس کی بیک گراؤنڈ تھوڑی سی ہمیں بتائیں، پھر آگے چلتے ہیں. اصل میں یہ گروپ 2023 مارچ 2023 میں آیا تھا، اور اس کے پہلے جو پتھر تھے یا پہلے جو فاؤنڈر تھے یا بانی تھے وہ علی صاحب تھے. اس کے بعد میرے ساتھ ان کے ساتھ بات ہوئی. ہمارے ساتھ ملک عثمان صاحب تھے، حارث عتیق تھے، مردان زیدی تھے، یوسف شاہ تھے، اور چند دوست تھے، اور شاہد نذیر صاحب تھے. انہوں نے بانی ممبروں میں ہم نے ایک پارٹی نہیں رکھی کہ جو لاہور میں چیمبر کے اندر 25 سال سے جو لوگ قابض ہیں، اور ان کے خلاف محاذ بنانے کے لیے، تاجر کو ووٹ کا حق دینے کے لیے، تاجر کو حقوق کی جدوجہد دینے کے لیے، عزت کے لیے ان کے ساتھ ہم چلے. اور اللہ نے بڑے تھوڑی مدت میں ہمیں یہ کامیابی دی. آج وہ وقت ہے کہ اس کا جتنے اسی ممبر ہیں وہ تاجروں کے حقیقی نمائندے ہیں. جب میں 2020 میں اسی ممبر بنا فاؤنڈر کا، تو آپ مان سکتے ہیں کہ مجھے پہلے دن یہ بتا دیا گیا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی. آپ کو اسی ممبر بنا دیا گیا ہے، لیکن آپ نے اسی میں کوئی میٹنگ نہیں کرنی. مجبور تھا. اور جب میں نے یہ بات کی تو انہوں نے مجھے بلا کے کہا گیا کہ آج کے بعد آپ کو ایسی شپ کبھی نہیں ملے گی. اور میں نے یہ بات کی کہ اگر اس قسم کی آپ نے مجھے ایسی شپ دینی ہے تو میں اس سے بہتر ہے کہ میں سیاست نہ کروں. اس کے بعد ہم نے PBG کا جب بنیاد رکھی تو ہمارا مین مقصد، مین ٹارگٹ، اور یہ پہلی بات تھی کہ ہم نے تاجروں کی آواز بننی ہے، ہم نے بزنس کمیونٹی کی آواز بننی ہے، اور ہم نے لوگوں کے لیے وہ کام کرنا ہے جو 25 سال سے لاہور چیمبر نہیں کر رہا. اس کے لیے سب سے زیادہ خراج تحسین میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں علی صاحب مسکر کو، جس نے یہ ثابت کر دیا کہ ثابت قدم رہا جائے تو بندہ بہت آگے جا سکتا ہے. اس بندے نے دن رات اس طرح تاجروں کے لیے، PBG کے لیے ٹائم دیا کہ میں اب بھی محسوس کرتا ہوں کہ اس بندے کی نیت صاف تھی تو آج PBG وہاں پہنچ گئی ہے جہاں پر میرے حساب سے لوگ کئی سال سیاست اور الیکشن لڑنے کے بعد نہیں پہنچے. اس سے پہلے بھی کچھ لوگ آئے اپوزیشن کی سیاست کرنے میں، لیکن وہ کسی صورت بھی کامیاب اس لیے نہیں ہوئے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم تاجروں کی بھلائی کے لیے، بزنس کمیونٹی کی فلاح کے لیے کام کیا جائے. علی صاحب مسکر اور ان کی ٹیم کا پہلا مقصد یہی تھا کہ ہم تاجروں کو ووٹ کا حق دیں گے. پہلے جب بات ہوئی تو ہماری کمٹمنٹ یہ تھی کہ اللہ نے اگر ہمیں عزت دی تو ضرور کام کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم تاجروں کو اور بزنس کمیونٹی کو ووٹ کا حق دیں گے. یہ 2 سال سے ووٹ کی جو الیکشن تھا وہی نہیں ہو رہا تھا. اور ہم دونوں نے یہ آپس میں کمٹمنٹ کی کہ علی صاحب مسکر جو ہے وہ بزنس گروپ میں اور میں سوسائٹ گروپ میں کاغذ ڈالوں گا، اور اس اگلے سال ہر حال میں الیکشن ہوں گے. لیکن اللہ نے بہت مہربانی کی کہ ہمارا الائنس انجم نثار جیسے ایک منجے ہوئے صاف ستھرے اور عوامی لیڈر کے ساتھ ہوا. ساتھ ہمارے پاس خالد عثمان صاحب جو پروگریسو، وہ بھی ہمارے ساتھ مل گئے، اور یہ ایک نیچرل الائنس تھا. اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ جو اس الائنس کی وجہ سے پورے چیمبر کا ماحول تبدیل ہو گیا ہے، تمام لوگ خوش ہیں. اب وہ جو ایک خوف کی فضا تھی چیمبر کے اندر
وہ ختم ہو گئی ہے. ایک بات میں کرنا چاہ رہا ہوں, جب میں اسی ممبر تھا, جب میں ریٹائر ہوا تو میرا استحقاق تھا کہ میں یہاں آ کے بیٹھ سکتا. انہوں نے میرے اوپر بھی پابندی لگا دی کہ کوئی صاحب کا ای بھی اسی روم میں نہیں بیٹھ سکتا. لیکن اب الحمدللہ ہم نے تمام جو پابندیاں تھیں, جو غیر جمہوری غیر قانونی پابندیاں تھیں, ہم نے ختم کی. اب ایک تاجر جب چاہے آ کے اپنے مسائل حل کے لیے آ جائے. ابو ارشاد صاحب کے دروازے ہر بندے کے لیے کھلے ہیں, خالد عثمان صاحب کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں, شاہد نذیر صاحب جو عوامی لیڈر ہے, جو ایک گروپ کا بھی پریزیڈنٹ ہے, تاجر گروپ کا, انتہائی شفیق محبت کرنے والا ہمارا وی پی ہے, ہر ایک کے ساتھ محبت کرتا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے چیمبر میں تبدیلی کے لیے کوشش کی. انجم سر کا خاص طور پر, علی صاحب کا خاص طور پر, یہ وہ لوگ ہیں. بتائیں کہ جی یہ جو الیکشن ہوا, یہ جو چیمبر کا الیکشن تھا سپٹمبر میں 23 اور 24 کو, اس کے بعد یہ ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے DGT کی ہدایت پر. اور دوسرا اس میں دوسرا جو آپ کے جو فاؤنڈر والے اور باقی دوسرا مخالف گروپ ہے وہ DGTO کے پاس گیا. پہلے انہوں نے مبارکبادیں دی. جس دن الیکشن ختم ہوا 24 کی رات ہم موقع پہ موجود تھے, تو یہ اچانک یہ دھاندلی کہاں سے ان کو نظر آ گئی. اور دوسرا یہ کہ ان کے نمائندے بھی ادھر تھے. میاں صاحب آپ خود اسی ممبر ہیں, سینئر رہنما ممبر رہے ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کے, اب بھی ہیں. اور یہ کیا دھاندلی کا الزام لگایا, اور یہ کیسے دھاندلی, اس دن مبارکباد دے کے گئے ہیں, یہ آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا سوال میں آپ سے یہ لوں گا کہ جی علی حسام نے گراس روٹ لیول پر بھی لوگوں کو لے کر آئے. عمران اصغر کی مثال ہمارے سامنے ہے, ڈپٹی سیکرٹری جنرل بنایا انہوں نے پارٹی کا. تو مطلب جو میڈوکر کلاس سے ہیں انہوں نے بلا تفریق نمائندے بنائے. اور اس حوالے سے دوسرا سوال ہے, آپ پہلے یہ بتائیں یہ وجہ کیا ہوئی؟ کلین سویپ بھی ہو گیا, پہلے تو کلین سویپ کا بتائیں, یہ کلین سویپ کیسے ہو گیا؟ یہ تو اتنی عزت اللہ نے جو دی ہے یہ بھی توقع نہیں کر رہے تھے, یہ بھی ذرا بتائیں. اصل میں علی بھائی بات معاملہ یہ ہے کہ لوگوں کو نفرت بڑی تھی ان لوگوں سے. 25 سال سے یہ قبضہ کیا ہوا تھا انہوں نے چیمبر کے اوپر, کسی کو عزت نہیں دیتے تھے. دادا پوتا کی سیاست تھی, کبھی بیٹا آ جاتا تھا, کبھی بھتیجا آتا تھا, کبھی پوتا آ جاتا تھا. انہوں نے تمام عہدے اپنے رشتہ داروں کو دیے ہوئے تھے. ایک تو یہ قبول نہیں کر رہے تھے کہ لوگوں نے تبدیلی کے لیے ووٹ دیا. دوسرا ان کو جب یہ ہار گئے تو ان کے درمیان میں آپس میں بات چیت ہوئی کہ کسی طرح ہم ادارے جو DGTO سے مل کر رزلٹ چینج کرایا جائے. لیکن ایک ادارہ تھا, اس کو پتہ تھا کہ شفاف الیکشن ہوئے ہیں, انہوں نے وہاں پر بڑی کوشش کی کہ کسی طرح ادارے کے ساتھ مل کے ہم اس کا رزلٹ کو چینج کرا لیا جائے. لیکن ادارے اس طرح تو رزلٹ چینج نہیں کراتے. میں نام نہیں کسی کا لوں گا کہ بہت سے میرے علم میں بھی ہے, بہت سے جو فاؤنڈر جو رہنما ہیں, جو فاؤنڈر سے تعلق رکھنے والے تاجر اور بزنس کمیونٹی ہے, علی حسام کے ساتھ رابطے میں ہے, میاں مقبول کے ساتھ رابطے میں ہے, اور بہت سے لوگ PBG میں آ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اصل میں تاجروں کے نمائندے ضرور تھے, لیکن ان کے پریشر میں تھے, کیونکہ یہ بہت زیادہ مافیا تھے. یہ بہت سارے سالوں سے یہ اس پر مسلط تھے. کوئی بندہ ان کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے, علم اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا. علی حسام اصغر واحد بندہ تھا کہ جب وہ اس نے پارٹی بنائی تو اس کو مختلف آفریں ہوئی, کوئی پریزیڈنٹ کی آفر ہوئی, کوئی مختلف قسم کے پریشرائز کیا, لیکن اس بندے کی بہادری دلیری کو اپنے پاؤں پہ کھڑا رہا. ہم بھی لازمی بات اس کے ساتھ تھے, وہ ہمارے ساتھ تھا. ہم نے جرت کے ساتھ یہ سیاست کی اور آخر میں انشاءاللہ اللہ نے ہمیں فتح دی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب چیمبر آزاد ہے اور لوگوں کو عزت دے رہا ہے. یہ ایک دوسرا کوشچن یہ کہیں گے, بزنس کمیونٹی جو اس ٹائم ہے آپ کے سامنے صورتحال بنی ہوئی ہے, سخت مسائل میں گھری ہوئی ہے, بڑے چیلنجنگ مسائل ہیں. کبھی یہ سموک کی وجہ سے دکانیں بند ہو جاتی ہیں, کبھی جو ملک میں جو سیاسی ابتری پھیلی ہوئی ہے ایک جماعت کی طرف سے دھرنے صرف ایک پوائنٹ ایجنڈا ان کا کہ جی ان کے لیڈر کو رہا کر دیا جائے, معاف کر دیا جائے, جو بھی ہے. اب اتنے سخت مسائل میں, معاشی مسائل میں, یہ تاجر کمیونٹی کے لیے چیلنج ہوگا. لاہور چیمبر اگر خدمت کرتا ہے تو کس طرح آپ اس نظر کو دیکھیں؟ دیکھو, یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ تاجروں کے مسائل اور بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کریں. کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہر حال میں بزنس کمیونٹی اور تاجر لوگ ہوتے ہیں. تاجر اور بزنس کمیونٹی اس وقت بہت مشکل حالات میں ہے, اور اگر اس گورنمنٹ اس قسم کے حالات کو ٹھیک نہیں کرے گی تو ملک اور پریشانی میں جائے گا. تو میں تو ریکویسٹ کروں گا جو سابق اقتدار لوگ ہیں کہ فوری طور پر توجہ دیں اور تمام چیمبر آف کامرس کو آن بورڈ لے کر لوگوں کے مسائل حل کریں. اور بہتری اسی میں ہے ملک کی کہ تمام تاجر کمیونٹی اور بزنس کمیونٹی کو اکٹھا ملا کر اس مسئلے کو حل کیا جائے.
جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر نائب صدر لاہور چیمبر آف کامرس خالد عثمان صاحب، انجینئر خالد عثمان صاحب. یہ انجینئر بھی ہیں، اور جس طریقے سے ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے اور جس طرح سے واضح طور پر ان کی برتری پھر سامنے آ گئی ہے، کلین سویپ ہو گیا ہے، اور یہ بھی بات کریں گے. اور جس طریقے سے 2 الیکشن کمیشنرز نے اس کا بائیکاٹ کیا اس عمل کا، وہ بھی ان سے پوچھیں گے. جی ایک تو مبارکباد پھر وصول کریں جی، کلین سویپ ہو گیا. جی شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پچھلے 2 دنوں سے پھر ایک دفعہ مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں. بزنس کمیونٹی کے بے شمار دوستوں کے فون آ رہے ہیں، اور ہماری مہربانی ہمارے مخالفین کی کہ اس کی وجہ سے ہمیں دوسری دفعہ مبارکبادیں وصول ہو رہی ہیں. میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ ہم نے اس کی آپ کی مبارکبادیں بھی ہم نے کور کی، دیکھی ہم نے خود. اس کو 7-8 ہزار بندہ تو مبارکباد دینے 1.5-2 ماہ میں آ چکا ہے آپ کے پاس. اور اسی طرح پھول اور بوکیز جتنے آئے ہیں وہ بھی ایک ریکارڈ بن چکا ہے. یہ پہلے تو بتائیں یہ کیا اس کی ضرورت آن پڑی کہ ری کاؤنٹنگ ہوئی، اس عمل کو کیمرے کی آنکھ نے کور کیا، الیکشن کو کوئی بے ضابطگی سامنے الیکشن کے پہلے دن بھی سامنے نہیں آئی، دوسرے دن بھی سامنے نہیں آئی، اور یہ چوتھے 5ویں دن ان کے سامنے آ گئی. حالانکہ مبارکباد بھی آن ریکارڈ ہے، وہ بھی ویڈیوز ہمارے پاس پڑی ہیں. یہ کیسے، کیا مسئلہ بنا؟ یہ کون ان کے پیچھے ہے جو ان کو لے کر کے چل رہا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ آپ کو پتہ کہ ہمارے کلچر میں سم ٹائم جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے. اتنی اصل میں شکست کافی عبرتناک تھی. دیکھیں وہ ایکسپیکٹ نہیں کر، جب آپ کی ایکسپیکٹیشنس اور ریالٹی میں اتنا زیادہ فرق ہو تو پھر آپ کو چیزوں کو ہضم کرنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے. لیکن ہمارے دوستوں نے کچھ زیادہ ٹائم لے لیا میرا خیال ہے. آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جب انتخاب ہوا، دیکھیں پہلے دن کارپوریٹ کا الیکشن ہوا، کوئی ایک شکایت وہاں پر نہیں نوٹ کی گئی، کسی نے کوئی شکایت نہیں کی الیکشن کمیشن کو. دوسرے دن ایسوسیٹ کلاس کا ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے مخالفین ہمیں مبارکبادیں دے کر یہاں سے چیمبر سے رخصت ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے جو آفس بیئرز کا ایک انتخاب اور سارا پروسیس ہوا. اس کے بعد کہیں ان کو ایک دم سے ذہن میں آیا، اور اس کے بعد وہ ڈی جی ٹی او صاحب کے پاس گئے. ڈی جی ٹی او کے پاس وہ پریئر یہ لے کے گئے کہ جی ہمیں ری کاؤنٹ چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ یہ کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی. اور انہوں نے جو بھی اپنی پٹیشن میں جو دلائل دیے وہ ری کاؤنٹ کے لیے وہ بیسیکلی دلائل تھے. ہم نے بھی اپنے دلائل دیے، اور 5-5.5 گھنٹے تک بڑی تفصیل کے ساتھ ڈی جی ٹی او صاحب نے ہمارے سارے کیس کو سنا. اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ ٹھیک ہے جی، جس ووٹ کے اوپر 2 پولنگ ایجنٹس کے، یعنی ایک ہمارے گروپ کا پولنگ ایجنٹ، ایک ان کے گروپ کا پولنگ ایجنٹ، اور ایک پولنگ آفیسر، 3 دستخط جس کے اوپر ہوں گے وہ ویلڈ ووٹ قرار دیا جائے گا، تو آپ ری کاؤنٹ کرا دیں. جو ہی فیصلہ آیا، فیصلہ ہمارے خلاف تھا، لیکن اس کے ہم نے فیصلہ آنے کے 1 گھنٹے کے اندر اس کو ویلکم کر دیا، اور ہم نے کہا کہ بالکل اس کی ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس کی کمپلائنس لاہور چیمبر کے اندر کرا دیں. یس، اور ہم نے کہا کہ لاہور کی بزنس کمیونٹی کو بھی ہم انشاءاللہ اس کے اندر مدعو کریں گے، بلائیں گے، ٹرانسپیرنسی کریں گے، بڑی اسکرین لگا دیں گے، سب لوگ ووٹوں کی گنتی کا عمل دیکھیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ پھر ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ رابطہ کیا. پہلے تو الیکشن کمیشن نے، ایک الیکشن کمیشن تھے، انہوں نے کہا کہ جی میں تو ملک سے باہر جا رہا ہوں. ہم نے اس غرض سے کہ بھئی سارا الیکشن کمیشن موجود ہونا چاہیے تاکہ یہ پروسیس سارے انکلوسیو ہو، سب مل کر اس پروسیس کو کریں. ہم نے اس کو 20-25 دن تک ڈیلے کر دیا تاکہ الیکشن کمیشن موجود ہو. اور اس پہ جب وہ آ گئے اس کے بعد ہم نے ڈیٹس اناؤنس کر دی، 23 تاریخ اور 25 تاریخ. لیکن بدقسمتی فاروق صاحب ہمارے کلچر میں یہ ہے کہ جس وقت ری کاؤنٹ ہونا تھا، جس وقت یہ مجلس ہو رہی تھی، تو اس وقت ہمارے ایک الیکشن کمیشن نے بھی اور مخالفین نے کہا یہ جی بوتھ کا کیا مطلب ہے جی فیصلے کے اندر، یہ کلیئرٹی اس کے اوپر لینی چاہیے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی 1 مہینہ ہو گیا فیصلہ آئے ہوئے، اگر آپ کلیئرٹی چاہتے تھے، کسی چیز کے اوپر آپ کو کلیئرٹی نہیں نظر آ رہی تھی، تو آپ 1 مہینہ پہلے درخواست دے کے کلیئرٹی لے سکتے تھے. ہم نے تو آپ کو پتہ ہوگا، ہم نے تو پریس کو بھی یہ جاری کر دیا تھا کہ ہم نے تو ڈی جی ٹی او صاحب کو بھی کہا تھا کہ اپنا ایک نمائندہ بھی اس کے اندر مقرر کر دیں تاکہ اور بھی جو ہے نا وہ ٹرانسپیرنسی اس کے اندر ہو جائے. لیکن ڈی جی ٹی او صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ لاہور چیمبر میں جو آپ اسٹیک ہولڈرز مل کے یہ کریں، اس کی اللہ سے کسی آبزرور کی اس کے اندر ضرورت نہیں ہے. بدقسمتی سے دیکھیں کیا ہوا کہ ایک الیکشن کمیشن بالکل خاموشی کے ساتھ، یعنی آپ یقین کیجئے کہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید وہ واش روم میں ہیں یا شاید ظہر کی نماز کے لیے گئے ہیں، یا ہم سمجھتے رہے کہ وہ ادھر ہی کہیں ہوں گے. ہم نے پورے چیمبر کے واش رومز چیک کر لیے اور ہمیں نہیں پتہ لگا کہ وہ کہاں سے جو ہے نا وہ نکل گئے، اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ. میں یہ سمجھتا ہوں، ہم کیونکہ خود بھی ادھر موجود تھے، کور کرنے کے لیے ہم آئے ہوئے تھے اس کو، اور آپ کی بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی تھی
جو میری آبزرویشن شاید وہ بہت دباؤ کا شکار تھے. فاؤنڈر کے نمائندے تھے اس ٹائم, الیکشن کمیشن کے نمائندے نظر نہیں آ رہے تھے مجھے. یہ فاؤنڈر کے نمائندے تھے, دباؤ کا شکار تھے. اور الماس حیدر صاحب نے تو جب جاتے ہوئے بھی کہہ دیا کہ جی فاؤنڈر والے چلے گئے ہیں تو پھر میرا بیٹھنا کیا. تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ تو بڑی غفلت ہے. اور اس پر اس دن ہاؤس بھی بول رہا تھا کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں, یہ جمہوری سوچ ہے ان کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن کمیشن ہونا نا جی لاہور چیمبر کا, یہ بڑی عزت کی بات ہے. ایگزیکٹو کمیٹی بڑا سوچ سمجھ کے لوگوں کو اس میں اپوائنٹ کرتی ہے. 3 ممبر اس کو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. آپ دیکھیں تقریباً 18,000 ووٹر کا الیکشن تھا. اس میں کافی عزت کی بات ہے کہ کسی کو الیکشن کمیشن نہ اس کے, لیکن عزت کے ساتھ یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کوئی کام آپ نے لیا ہے تو اس کو آپ پورا کریں. آپ گروپ, جب آپ الیکشن کمیشن بن جاتے ہیں تو پھر آپ گروپوں سے آزاد ہو جاتے ہیں, پھر آپ گروپ کے نہیں رہتے, نمائندے نہیں رہتے. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ وہاں پر ہمارے جو ایکس پریزیڈنٹ تھے ہمارے الماس حیدر صاحب, گو کہ وہ ان کے گروپ کے تھے, لیکن ہم سمجھتے ہیں جب وہ الیکشن کمیشن ہے تو ان کو گروپ کے دھڑے کی بات نہیں کرنی چاہیے. انہوں نے یہ کہہ کے وہ یہاں سے چلے گئے کہ میرا گروپ چونکہ واک اوور کر گیا ہے اور بائیکاٹ کر کے یہاں سے کارروائی کا چلا گیا, اس لیے میں نہیں بیٹھ سکتا. ماضی میں بھی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ انوکھی قسم کی خواہش ہے ان کی, جو میں سمجھتا ہوں. اور ہم نے جب ان کی باڈی لینگویج بھی ان کی دیکھی, خاص طور پہ چودھری امجد صاحب کی, چودھری امجد صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمفرٹیبل نہیں تھی اس لحاظ سے بھی کہ وہ ری کاؤنٹنگ میرے خیال سے چاہتے ہی نہیں تھے. جس نیت سے وہ آئے تھے کہ ڈبے نہ کھلیں, انہوں نے کل پریس کانفرنس میں جو یہ کہا کہ جی ڈبے پہلے ہی کھلے ہوئے تھے, سیلیں پہلے ہی کھلی ہوئی تھیں, عام بندے اس کو لے کر آ رہے ہیں, سیکورٹی کی موجودگی میں نہیں لا رہے. یہ کیا الزامات ہیں. اور یہ بزنس کمیونٹی کے مسائل آپ حل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں. 1-1.5-2 ماہ میں نے دیکھا بڑے لوگ آئے ہیں, لیکن مسائل لے کے بھی بہت لوگ آئے ہیں. اسموک کی وجہ سے فیکٹریاں بند ہیں, تاجروں کی دکانیں بند ہیں, ریسٹورنٹس بند ہیں, ہوٹلس بند ہیں. تو آپ ایک تو اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں, ایک طرف ری کاؤنٹنگ کروا رہے ہیں, دوسری طرف ان کے مسائل ہیں. یہ مل کر کے کام نہیں کر سکتے. دیکھیں آپ صافی لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت تیز ہوتے ہیں, وہ آپ اندر کی بات نکال لیتے ہیں. اور یہ جو آپ نے نشاندہی کی ہے نا, میں سمجھتا ہوں یہ بالکل درست نشاندہی کی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ری کاؤنٹ ان کے سامنے ہو, کیونکہ ان کو اس ری کاؤنٹ کا رزلٹ پہلے سے ہی پتہ تھا. تو اس لیے ان کو سوٹ نہیں کرتا تھا. ان کو سوٹ یہی کرتا تھا کہ وہ یہاں سے بائیکاٹ کر کے بیسیکلی چلے جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ چال بھی میں نہیں سمجھتا کہ کامیاب ہوگی. بزنس کمیونٹی بڑی سمجھدار ہے, ٹھیک ہے نا جی. ہم بیوپاری لوگ جو ہوتے ہیں نا جی, تو ایسی بات نہیں, ہم اتنی جلدی سے کسی کے ہاتھوں بیوقوف نہیں بن سکتے. بزنس کمیونٹی لاہور کی بڑی ہی سمجھدار ہے, اس کو پتہ ہے کہ کس کے حق میں لوگوں نے فیصلہ دیا ہے. اور باقی رہ گئی بات, آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے بڑے مسائل ہیں بزنس کمیونٹی کے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو ہمارے ساتھ مل کے بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ دیکھیں وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ, ان کو کنیکٹ ہونا ہے بزنس کمیونٹی کے ساتھ. لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ بزنس کمیونٹی کا فیصلہ ہی غلط ہے, اس ورڈکٹ کو مانیں گے ہی نہیں جو انتخاب کی صورت میں آیا ہے, تو وہ دوبارہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ کنیکٹ کیسے ہوں گے؟ تو میں ان دوستوں کو مشورہ دوں گا کہ جو لائن آپ نے پکڑی ہے ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا, کوئی بات نہیں, ہم ادھر لاہور چیمبر کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ جائیں اور بڑی عدالتوں میں چلے جائیں, آپ جو آپ کا دل کرتا کر لیں, لیکن الٹیمیٹلی جو بزنس کمیونٹی کا فیصلہ ہے وہی پرویل کرے گا اور وہی اصل ورڈکٹ ہے, میں سمجھتا ہوں. اور اگر آپ نے دوبارہ لاہور چیمبر کے اندر آنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ لاہور چیمبر کی قیادت آپ کے ہاتھ میں آ جائیں, کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس اس کے علاوہ کہ آپ بزنس کمیونٹی کی خدمت کریں. ان کے پاس جائیں, ان سے معافی مانگیں اپنی غلطیوں کی, اور انہیں آئندہ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ پھر ہی ہو سکتا ہے. بس پروس اینڈ کونس سارے بزنس مین دیکھتے ہیں, اپنا نفع نقصان دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں. میں تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گا, لاسٹ کویشچن آپ کے ساتھ, کہ میاں مصباح صاحب نے کون سا نفع نقصان دیکھا کہ 22 سالہ رفاقت کو رات کے اندھیرے میں اچانک انہوں نے کمٹمنٹ توڑی, اور وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا آ رہے تھے. ہمیں یہی پتہ تھا کہ جی وہ پروگریسو کے ساتھ, پیاف کے ساتھ آئندہ دنوں میں ان کا کٹ ہے. تو یہ اچانک رات کے اندھیرے میں وہ اس شخص کے پاس, ان کے پاس چلے گئے جن کے انجم نثار صاحب کے جو چھوٹے بھائی ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک نہیں کیا, تاجر کمیونٹی نے دونوں سارے بھائیوں کے اندر مزید خلش پیدا کی ہے, دراڑ پیدا کی. دیکھیں آپ کا سوال جو ہے نا وہ میں پھر کہوں گا کہ بہت زبردست سوال ہے آپ کا. دیکھیں اگر آپ اس الیکشن کا انالیسس کریں نا, دیکھیں اس میں 6 پارٹیز تھیں. اگر مجھے آپ یہ کہیں کہ اس الیکشن کے اندر نیٹ لوزر کون ہے, نیٹ لوزر, تو میں کہوں گا وہ میاں مصباح الرحمان صاحب اور ان کی فاؤنڈر ہے.
اور یہ کیوں ہے نیٹ لوزر کہ یہ بیسیکلی میاں مصباح صاحب کے ایک غلط فیصلے کی بنیاد کے اوپر وہ نیٹ لوزر ہیں. دیکھیں وہ ہمارے ساتھ تھے, ہمارا کئی سالوں سے ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, ہم پیاف کے ساتھ تھے اور ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی, اور یہ لگ رہا تھا کہ ہم مل کے الیکشن اس انتخاب کے اندر جائیں گے. لیکن راتوں رات انہوں نے پتہ نہیں ان کے پاس ان کے اوپر کیا ایسی چیز ہوگی, یہ وہ زیادہ اچھی طرح بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن ان کا یہ فیصلہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ٹوٹلی خلاف تھا. ہو سکتا ہے ان کے پاس کچھ اور ریزنز ہوں جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا, لیکن یہ فیصلہ گراؤنڈ ریالٹیز کے خلاف تھا. اور میں نے اسی وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اس انتخاب کے اندر جو نیٹ لوزر ہوگا وہ بیسی, آپ دیکھیں وہ 15 سیٹیں ان کے پاس ہوتی تھی لاہور چیمبر کی, جبکہ وہ سچی بات ہے شاید 15 سیٹوں کے حقدار نہیں تھے. اور میں آپ کو بتاؤں جو اس وقت فاؤنڈرز کے بے پناہ دوست ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, اور وہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ سارے یہ کہتے ہیں, یک زبان یہ کہتے ہیں کہ سارے یہ جو ہمارے اوپر آفت گزری ہے اور یہ جو ہمارے ساتھ اتنی بری ہوئی ہے اس کے ذمہ دار میاں مصباح صاحب ہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی اندر کی خبر دے دوں کہ ان کی کئی میٹنگز کے اندر ان کی جو سیکنڈ ہرارکی ہے, ان کی جو ساری ٹیم ہے نیچے والی, وہ کئی مرتبہ میاں مصباح صاحب سے ان کے استعفے کا مطالبہ کر چکی ہے. یس, وہ ان سے کئی مرتبہ مطالبہ کر چکے کہ آپ ریزائن کریں, آپ نے ایک پارٹی کو بالکل جو ہے نا وہ زمین کے ساتھ لگا دیا. میں نے وہ پریس کانفرنس اٹینڈ کی تھی جس دن فاؤنڈر نے اعلان کیا, باقاعدہ پریس کانفرنس ہوئی, اس کے اگلے دن ہی پیاف کے آفس میں پریس کانفرنس تھی, اور میں آپ کو خراج تحسین پیش کروں گا, آپ نے اپنی کمٹمنٹ پہ پورا اترے. آپ اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں میاں انجم نثار کے ساتھ بیٹھے تھے, اور مطلب مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو بھی شاید انہوں نے کوشش کی ہے کہ وفاداریاں تبدیل کر لیں, تو وہ کمٹمنٹ میں نے دیکھی اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں. آپ جوائنٹ پریس کانفرنس میں آپ ساتھ تھے, تو میاں صاحب نے کہا یہ بندہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. جی دیکھیں, ہمارا بھی بڑا واضح سٹانس تھا. دیکھیں یعنی یہ مناسب نہیں لگتا کہ آپ 11th ہور کے اوپر بالکل جب آپ ساری چیزیں طے کر لیں, آپ اپنی پلاننگ کر رہے ہوں, جلسوں کی پلاننگ کر رہے ہوں, اور اس کے وقت آپ بالکل خاموشی کے ساتھ وداؤٹ اینی انٹیمیشن آپ نکل جائیں. میں سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ میاں مصباح صاحب اس بددیانتی کے مرتکب ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بددیانتی کی ہے, اور اس کا جو اصل نقصان ہے وہ نہ تو پروگریسو کو ہوا ہے, نہ میاں انجم نثار صاحب کی پیاف کو ہوا ہے. اس کا سارا وہ جو بددیانتی ان کی طرف سے ہوئی ہے, اس کا سارا نقصان بیسیکلی فاؤنڈر کو پہنچا ہے. فاؤنڈر ایک آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پرانی پارٹی تو لاہور چیمبر کی فاؤنڈر ہے, اور بڑے بہترین قیادت اس نے جو ہے نا وقتاً فوقتاً لاہور چیمبر کو دی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میاں مصباح صاحب کی غلط فیصلے تھے. یہ ایک سال سے نہیں ہے, یہ ایک فیصلہ نہیں تھا, یہ جو مسلسل ان کے غلط فیصلے تھے یہ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آگے اور جس کے نتیجے کے اندر پوری فاؤنڈر جو ہے نا وہ بیسیکلی ایلیمنیٹ ہو گئی بیسیکلی سارے انتخاب کے اندر, نتیجے کے اندر. اور میں آپ کو بالکل, میں نے آپ کو بتایا کہ میرے پاس کئی ایسے دوست ہیں جو فاؤنڈر کے, جو ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, جب ان سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی میٹنگز کے اندر کئی مرتبہ یہ مطالبہ کر چکے ہیں کہ میاں مصباح الرحمان صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے اور کسی نئے آدمی کو جو ہے نا بیسیکلی فاؤنڈر کی قیادت سونپنی چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں میرا حق تو نہیں بنتا کہ ان کی پارٹی میں کوئی میں ان کو کوئی مشورہ دوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کی سیکنڈ ٹیئر ہے اس کے اندر بڑے قابل لوگ موجود ہیں, ان کو موقع دینا چاہیے. میاں مصباح صاحب یہ لوگ ہیں نا بیسیکلی یہ اولڈ فیشن, اب ان کا زمانہ ختم ہو گیا. اور دوسری بات ہے کہ ان کا یہ فیصلہ, ان کو اس فیصلے کی پوری ذمہ داری لینی چاہیے, اور اخلاقی طور پہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور کسی نئے دوست کو, تاکہ ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پھر انتخاب ہوں, تاکہ اب وہ میرا خیال ہے کہ ان کو اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. جو غلط فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس کے نتیجے کے اندر ان کو میرا یہ مشورہ ان کو ہوگا کہ ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے, اور کسی ان کے پاس بہت اچھے لوگ ہیں ابھی بھی فاؤنڈر کے اندر, میں سمجھتا ہوں اچھے لوگوں کی, اہل لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے, ان میں سے کسی کو ان کو موقع دینا چاہیے. بہت شکریہ جی. خالد عثمان صاحب کی گفتگو سنی, اور انہوں نے بتایا کہ فاؤنڈر کس طرح ہیرو سے زیرو ہوئی الیکشن میں اور زمین بوس ہوئی. ایک سیٹ نہیں ملی, 22 سال یہ تختے پہ یہ رہے, راج کرتے رہے لاہور چیمبر آف کامرس میں, لیکن ان کو بے وفائی کی سزا ملی. جو بے وفائی انہوں نے کی پیاف کے ساتھ, پروگریسو کے ساتھ ایٹ دا 11th hour, اور جس طرح انہوں نے بھائی کو استعمال کیا, چھوٹے بھائی کو میاں انجم نثار صاحب کے, انہی کے گھر کا پیسہ لگتا رہا ہے یہ سارے الیکشن میں.
ہیں اور ہم یہی کہیں گے کہ جی مصباح صاحب اب بس ہو گئی ہے اور الیکشن کے نتائج کو ایکسیپٹ کریں, چیمبر کے گریس دکھائیں اور جو اس ٹائم جو بیٹھی ہوئی باڈی اس کو کام کرنے دیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر. ویلکم بیک. وائس چیئرمین پی بی جی گروپ ہمارے ساتھ ہیں یوسف شاہ صاحب, محمد یوسف شاہ صاحب. ان سے بات کریں گے ری کاؤنٹنگ کے حوالے سے, جو ری کاؤنٹنگ کا نتائج آئے ہیں, اس کے نتائج آئے ہیں, اور جس طریقے سے جو الیکشن کمیشن 2 تھے جنہوں نے اپنی جانبداری دکھائی ہے, اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے. کیا کہیں گے شاہ جی, جو ری کاؤنٹنگ ہوئی ہے, پہلے تو مبارکباد وصول کریں جی, آپ پھر کلین سویپ کر گئے. تاجر برادری کو مبارک ہے جی کہ وہ اتنی باریک سے دوبارہ جیتے ہیں. تو یہ ری کاؤنٹنگ تو بس انہوں نے اپنی فیس سیونگ کے لیے لگے ہوئے تھے کہ وہ بھی ہم عوام کے سامنے, اپنے تاجر بھائیوں کے سامنے کوئی اپنی عزت بحال کر لیں. ایسا مسئلہ کوئی نہیں تھا. انہوں نے اس کو بھی رکوانے کی 1-2 دفعہ کوشش کی کہ ری کاؤنٹنگ جو سی ہے کہ وہ رک جائے, مگر ایسا ممکن نہیں ہو سکا کیونکہ ڈی ڈی ٹی او نے کہہ دیا تھا کہ جی آپ نے ری کاؤنٹنگ کرنی ہے. تو ری کاؤنٹنگ میں تو مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی 5-6 کوئی 10-15 ووٹوں کا کوئی فرق ہو تو آپ ری کاؤنٹنگ, جہاں پر 1750 ووٹوں کا فرق, جہاں 4.5 ایسوسیٹ کلاس میں 1750 ووٹوں کا فرق ہے اور ایسوسیٹ کلاس میں 450 ووٹوں کا فرق ہے, تو یہ بہت بڑا گیپ تھا. وہ میرے سامنے ری کاؤنٹنگ میں فل نہیں ہو سکتا تھا. لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا ہوا ہے. لوگ چینج چاہتے تھے. لوگوں نے پی بی جی اپنا پی بی جی اور پروگریسو کو ووٹ ڈالا, ٹرپل پی الائنس کو کامیاب کیا, کیونکہ لوگوں میں ان کے خلاف نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ وہ لوگوں کے کام ہی نہیں کرتے تھے. انہوں نے انڈسٹری کے لیے کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے دکانداروں کے لیے کوئی کام نہیں کیا. وہ تو صرف یہاں لاسٹ 2 ایئر میں نے دیکھا ہے کہ صرف ہاسپٹلس کے ساتھ ایم یو سائن ہو رہے ہیں. بھائی لاہور چیمبر کا اور ہاسپٹلس کا کیا کام ہے آپس میں؟ پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ خود بھی فاؤنڈر میں رہے ہیں اور کافی عرصہ رہے ہیں, ای سی ممبر, فارمر ای سی ممبر بھی ہیں, اور بعد میں آپ نے اپوزیشن کا بھی کردار ادا کیا. اب یہ جو کوشچن اٹھاتے رہے ہیں دوسرے گروپ میں, چودھری امجد صاحب جو ہیں کہ جی ہمیں بیلٹ پیپر کو ہاتھ نہیں لگانے دیا, ہم نے سائن خود چیک نہیں کیے, کیا قانون کے مطابق ان کو ہے کہ جی ان کو بیلٹ پیپر ان کے ہاتھ میں پکڑایا جائے؟ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری؟ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے جی. اس نے چیک کر کے بتانا تھا, اور جو اسٹاف ہوتا ہے وہ چیک کرتا ہے. کبھی کاؤنٹنگ میں کوئی کینڈیڈیٹ نہیں بیٹھتا, سائڈوں پہ بیٹھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں کاؤنٹنگ ہوتے ہوئے. بقایا جو اسٹاف ہوتا ہے الیکشن کمیشن کا, جو عملہ ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے, وہ چیک کرتا ہے. دیکھیں کل انہوں نے دیکھا ہے کہ جو ڈی ڈی ٹی او نے کہا تھا کہ اگر تینوں مثلاً ایک پولنگ ایجنٹ کا اور ایک جو 2 پولنگ ایجنٹ دونوں الائنس کے, اور ایک وہ جو چیمبر کا امپلائی بیٹھا ہے, ان تینوں کے سائن ہونے ضروری ہیں. جب کوئی بیلٹ پیپر ایسے آگے کہ اس کے اوپر اگر 3 بندوں کے سائن نہیں تھے تو اس نے نکال دیا, اس کو باہر نکال دیا. اس ووٹر کو نقصان اس کا ہمیں ہوا ہے کیونکہ ہمارے ووٹ تقریباً کوئی 27 کے قریب کم ہوئے ہیں, ان کے ووٹ ہم سے تھوڑا کم ہوئے ہیں, تو نقصان تو ہمیں ہی ہوا ان ووٹوں کا. مگر بہرحال ہمیں پھر بھی ہم نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. الیکشن کمیشن کے 2 ارکان, دیکھیں وہ 2 ارکان جو انہوں نے منتخب کیے تھے, اور وہ دونوں 22 ہو کے باہر چلے گئے. انہوں نے شہزاد اعظم صاحب, میں تو پہلے ہی ان کے بہت, میں نے جب ایک اپیل کی تھی, ایک آبجیکشن کی تھی ووٹ کے اوپر, تو انہوں نے میری آبجیکشن جو تھی وہ نہیں مانی تھی. انہوں نے فائلیں نہیں دیکھی کیونکہ وہ 22 تھے, کیونکہ وہ فاؤنڈر گروپ کا حصہ تھے دونوں پریزیڈنٹ, دونوں جو ہے اپنا الیکشن کمیشن. تو انہوں نے وہ فائل دیکھنے گوارا ہی نہیں کی کہ اس نے جو ثبوت دیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اصولی طور پہ وہ چاہیے تھا کہ جو میں نے کمپلین کی تھی اس کو ایف بی آر سے چیک کراتے, ایف بی آر سے چیک کرا کے پھر فیصلہ کرتے, مگر انہوں نے دیکھے بغیر ہی اس کا فیصلہ کر دیا اور اس کا ووٹ بحال رکھا. تو وہ اس آگے بھی انہوں نے یہی کیا. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا اعجاز حفیظ, سابق ڈپٹی میئر لاہور, اور اس کے علاوہ یہ جو گلبرگ میں جو تاجر ایسوسیشن ہے ان کے مرکزی رہنما بھی ہیں, اور ان سے بات کریں گے جو الیکشن ہوئے اس کے بعد ری کاؤنٹنگ ہو چکی ہے. جی السلام علیکم, کیا حال ہے؟ جی السلام بھجن, آپ کا بہت سنا, ٹھیک ہے آپ؟ اچھا, یہ ری کاؤنٹنگ جو آپ سمجھیں کہ یہ جب بندہ ہار جاتا ہے نا, اسپورٹس مین اسپرٹ یہی ہے کہ بندے کو ہار کھلے دل سے تسلیم کرنی چاہیے. اور جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہار کو تسلیم نہیں کروں گا, تو اس کے بعد پھر وہ جو ہے نا, پنجابی میں کہتے ہیں جاویاں مارنا, ایک وہ کر رہے ہیں. دیکھیں لاہور چیمبر آف کامرس پڑھے لکھے لوگوں کی, تاجروں کی نمائندہ تنظیم ہے. یہاں پہ جب کوئی بندہ آتا ہے, کوئی اپنا بزنس کرتا ہے, اپنا یہ ان کی نمائندہ تنظیم بزنس مینوں کی, تو اس کا بھی ایک ڈیکورم ہے.
जहाँ पे कभी ये नहीं हुआ था किसी ने इलेक्शन हारा है या जीता है, हर लोग अपने ना पोर्टफोलियो के मुताबिक काम करते थे। लाहौर चैम्बर में भी अपोजिशन की ज़रूरत है ताकि जो लोग जीता हुआ ग्रुप है वो अच्छे तरीके से काम करे, मगर जो लोग हार तस्लीम नहीं कर रहे, सबको पता है कि बुरी तरह हार रहे हैं और शिकस्त 1000 से ऊपर की है, 100-200 की शिकस्त नहीं है, ये वोटों की गिनती से चेंज हो जाए, ठीक है। तो बात यह है कि इतनी बड़ी शिकस्त को अगर खुले दिल से तस्लीम करते और लोगों के पास जाते, लोगों के काम करते नेक्स्ट आने के लिए, तो वो पहले वो सारी एनर्जी वेस्ट करते हैं हमें बुरा भला कहने को, हमारे ग्रुप को बुरा भला कहने को, अंजम निसार को बुरा भला कहने पे, अली असाम को बुरा भला कहने पे, इस पे एनर्जियाँ वेस्ट की उन्होंने, हमारे बंदे को तोड़ने पे एनर्जियाँ वेस्ट करते रहे। अगर वो इसकी बजाय लोगों के जाके मसाइल हल करते, लोगों से अपनी बात पहुंचाते, शायद उनको बेहतर रिजल्ट आ जाता। जो हमें क्लीन स्वीप मिला है ना ताजरों की तरफ से, मैं समझता हूँ उसकी मेन वजह ये है कि हमने ताजरों के लिए दरवाजे खोले हैं। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब से ये हमारा ग्रुप यहाँ पे आया, हमारे प्रेसिडेंट ने, जो हमारे बाकी अहदेदारान हैं, इन सब ने लोगों को डेली यहाँ पे 20-25 वफ्द आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, मार्केटों के मसाइल हल कर रहे हैं, मार्केटों की बात सुन रहे हैं, जहाँ पे इंतजामियों को बुलाया जा रहा है, जहाँ पे हम जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं उनके नुमाइंदे आ रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। तो हम ना तमाम सेक्टर्स जो है ना उनको एड्रेस कर रहे हैं। और हम जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, हम ताजरों की फलाह के लिए, उनके एक्टिविटी के लिए और बहुत सारे हमारे पास प्लान हैं। अभी इंशाअल्लाह ताला ताजरों को लाहौर चैम्बर का ना नए चेहरे, नया विजन नज़र आएगा। अभी तो चूँकि ये मुबारकबादें और उसमें सारे फंसे हुए हैं, अभी जो हमारी क़यादत है, अफजल शाह साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे बाकी अहदेदारान हैं, ये इस वक्त सर जोड़ के बैठे हुए हैं, ताजरों के मसाइल हल भी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला लोगों को हम अच्छी खबर जल्दी देंगे। यानी कि लोगों के मसाइल हल होंगे, बिज़नेस कम्युनिटी के मसाइल हल होंगे। अच्छा जी, एक लास्ट मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी जो कैंपेन जारी थी उसमें फिर हम गुलबर्ग भी आए थे, लिबर्टी मार्केट भी आए थे, और जो अपोजिशन की तरफ से काफ़ी शरारतें भी की गई और बैनर्स चेंज उतार दिए गए, वो देखा, और वो 1 से 15 के वो लेके जुलूस चल रहे थे, वो इतने सख्त मामला थे और मुकदमात भी हुए थे आप साथियों पे। थोड़ा सा मुख्तसरन वो बताएं कि किस तरीके से आपने वो भरपूर तरीके से वो जलसा भी मुनक्किद करवाया, उधर सख्त आपको धमकियां भी दी गई, और वो बताएं। देखिए, वो भी हमारे भाई हैं, हम इकट्ठे बैठते हैं, खाने भी खाते हैं, गप्पे भी लगाते हैं, तो इसलिए ना वो मैं समझता हूँ फेज़ गुजर गया है। वो जिन्होंने किए थे मेरे छोटे भाई हैं, तो कल भी भाई थे, आज भी भाई हैं, तो जो भाइयों के बारे में कुछ नहीं कहते। हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को अभी अंदाज़ा नहीं है, ये जो टीम आई है ना, इसने लाहौर की ताजर बरादरी की काया पलट देनी है। इंशाल्लाह लोग सिर्फ हम ये चैम्बर के अंदर नहीं, हम चैम्बर से बाहर भी एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं ताकि लाहौर के ताजरों को जो है ना, उन्हें पता चले कि उनके अपने नुमाइंदे आएँ और वाकई उनके बिज़नेस के लिए भी, उनके बाकी जो मामलात हैं, हम उनको स्पोर्ट्स के हवाले से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। और लाहौर चैम्बर आप समझें कि आने वाले वक्त में ना लोग मिसाल दिया करेंगे कि यार लाहौर चैम्बर जैसी चैम्बर होनी चाहिए। गुफ्तगू करेंगे आमना रंधावा साहबा से, जो ईसी मेंबर है एग्जीक्यूटिव कमेटी की, अभी रुकन मुंतखब हुई हैं कॉर्पोरेट क्लास की तरफ से, और उनसे रिकाउंटिंग के हवाले से बात करेंगे, जो कि दूसरे ग्रुप को काफ़ी एतराज़ात थे और इसके बावजूद वो नताइज अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम आमना साहबा, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये बताएं कि ये अभी एक्सेप्ट नहीं कर रहा दूसरा ग्रुप, रिकाउंटिंग भी हो गई और उनके जो इलेक्शन कमीशन 2 चले भी गए, वॉकआउट कर गए, और मतलब उन्होंने जानिबदारी अपनी दिखाई, गैर जानिबदारी नहीं दिखाई। आप क्या कहना चाहिए इस पर? यही बात कहना चाहूँगी कि जो कौम का और आवाम का टाइम ज़ाया हो रहा है, जो ताजरान का, ऑलरेडी हमें नहीं समझ आ रही कि हम किस किस महाज पे लड़ें। पहले इकोनॉमिक सिचुएशंस इतनी ख़राब है कंट्री की कि उसके बाद अगर हम ताजरान जिनके बलबोते पे मईशत खड़ी है, हम लोग भी उठ के इस तरह की सरगर्मियों में पड़ जाएंगे तो बिजनेसेस कैसे चलेंगे, मुल्क कैसे चलेगा। और दूसरी तरफ मुझे ये लगता है कि जी चलें, उनकी तनकीद का शुक्रिया। मुझे लगता है कि उन्होंने अगला इलेक्शन भी हमें अभी से जितवा दिया है अपनी इन हरकतों की वजह से, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की किसी भी चीज़ से एटलीस्ट जितने अभी चैम्बर के साथ ताजरान
کارپوریٹ کے اور ایسوسیٹ ہیں وہ اس بات کو مناسب سمجھ رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ جو وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا وہ بھی ریگریٹ کر رہے ہوں گے, اور جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا وہ ڈیفینیٹلی سوچیں گے کہ ہم نے غلطی کی ہے اور ہمیں انہی کو جتوانا چاہیے تھا. اور مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ الیکشن کی تیاری جو ہم نے کرنی تھی انہوں نے ہمارے بہاف پہ کر دی ہے. دیکھا جی ہم نا کہ پیاف کے کئی لوگ ادھر ہیں, دوسری جو پیاف ہے کئی لوگ میرے علم میں ہیں کہ وہ اس واپس آنا چاہ رہے ہیں. اسی طرح فاؤنڈر کے کئی لوگ ہیں وہ PBG میں جانا چاہ رہے ہیں. تو اس کو آپ کیا کس نظر سے دیکھیں؟ جی اس کو ہم بالکل اپنی جیت ہی سمجھتے ہیں اور ہم ویلکم کرتے ہیں سارے ان بھٹکے ہوئے اپنے دوستوں کو جو ادھر چلے گئے, اور اگر ابھی بھی ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ حقیقت کیا ہے اور اصل پارٹی کون سی ہے اور کون لوگ ہیں جو پروڈکٹیو ہیں, کون لوگ ہیں جو کسی پرٹیکولر ایجنڈا پہ کام نہیں کر رہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ گورنمنٹ نہیں چلنے دینی, اب یہ ہے کہ جی چیمبرز بھی نہیں چلنے دینے, ڈیریل کر کے رکھیں اور تنگ کر کے رکھیں تاکہ بزنس ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہو ہی نہ سکیں. تو چلے اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں ہم ان کو بالکل ویلکم کرتے ہیں کھلے دل کے ساتھ کہ اب بھی آ جائیں اور سمجھ جائیں, اور اپنے ان لوگوں کو بھی ایک میسج چھوڑ کے آئیں کہ جی ہم ادھر واپس جا رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اپنے ان ہتھ کنڈوں سے جو باز آ جائیں اور چیمبر کو چلنے دیں. آپ کیونکہ خود خاتون ہیں, آپ یہ بتائیں کہ خواتین کے لیے کیا پلان کر کے بیٹھی ہیں, کیونکہ 1.5-2 ماہ میں نے دیکھا ہے بڑے انٹرپرینور کے پروگرامز بھی آرگنائز آپ نے چیمبر میں کروائے ہیں. تو ان کو خواتین کے لیے, ان کو جو بزنس وومن ہے ان کی بہتری کے لیے یہ چیمبر کیا سوچ رہا ہے, آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ بالکل ہم سچے دل سے خواتین کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہم ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں, اور ہم نے جو اپنا مینیفیسٹو دیا تھا اس میں پورے 2 سال کا پلان ہے جس کو پورے ہاؤس نے بہت اپریشیٹ کیا کہ خواتین کی ایڈوکیسی کیسے کرنی ہے, ان کی ٹریننگ سیشنز کیسے آنے ہیں. تو یہ جتنی آپ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں یہ اسی پلانر کا حصہ ہے جو ہم نے پھر مہینہ وائز منتھلی اور اینول بھی ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. تو ہماری تو بالکل یہ کوشش ہے ود آؤٹ اینی ڈسکریمنیشن کہ ہم خواتین چاہے وہ جس بھی طبقے سے جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن ہم ویسے ہی چند خواتین ہیں جو کہ بزنس پلیٹ فارمز پہ آتی ہیں, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کی ہم بھرپور نمائندگی کریں اور ہم ان کا بھرپور ساتھ دیں, وہ بھی ہمارا ساتھ دیں اور ہم پروڈکٹیو ہوں اپنے ملک کی ترقی کے لیے. جی ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں انجم نثار جو پیاف پائنیئر پروگریسو الائنس کے چیئرمین ہیں, پیاف کے پیٹرن چیف ہیں, اور ان سے پوچھیں گے ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے ہی بات کریں گے, اور دوسرا یہ پوچھیں گے جی پیاف نے جو فاؤنڈر نے جو بے وفائی کی ہے پیاف کے ساتھ الیکشن میں, اس کا کافی ان کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے. میاں صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے جو فاؤنڈر نے رات کے اندھیرے میں فیصلہ کیا, اچانک چھوڑ گئے, 22 سالہ رفاقت تھی, کوئی اس کی وجہ تھی یا وجہ سامنے آئی آپ کو چھوڑنے کی؟ بہرحال جی ظاہرہ طور پہ تو کوئی وجہ نہیں تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں الیکشن کا پروسیس بھی سٹارٹ ہو چکا تھا اور شیخ آصف صاحب 2-3 جگہوں پہ گئے ہیں, ایک آفیس سینٹر گئے ہیں, وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ کا الائنس کس گروپ کے ساتھ ہے اور پیاف کے کس حصے کے ساتھ ہے. تو انہوں نے بھی وہاں بڑے کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ جناب ہمارا تعلق جو ہے میاں انجم نثار کے ساتھ ہے اور اس پیاف سے تعلق ہے, میاں شفقت صاحب والی پیاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر وہ شالم گئے, وہاں بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا, اور 22 سال مور لیس ہم لوگوں نے آپس میں بڑا اچھا وقت گزارا اور بڑا اچھا نبھایا انہوں نے بھی اور ہم نے بھی. اور مجھے تو سمجھ نہیں آئی کسی بغیر کسی وجہ کے, ایک ہوتا نا وجہ ہو, کوئی چھوٹی وجہ بھی ہو, تو وجہ تو کوئی تھی ہی نہیں. بہرحال انہوں نے یہی سمجھا, کچھ تو میرے خیال میں لندن میں جو کوئی دوست بیٹھے تھے, کچھ ان کی طرف سے مشورے تھے کہ جی آپ الگ ہو جائیں. بعد میں کچھ باتیں کھلیں اور کچھ جو ہے یہاں دوستوں نے کچھ اپنے دوست بھی جب چھوڑ کے گئے, میاں عرفان اقبال صاحب, تو اس سے بھی انہوں نے سمجھا کہ شاید طاقت کا توازن بگڑ گیا ہے اور ہمیں اب میاں شفقت والی سائڈ پہ چلے جانا چاہیے, اور اب وہ نیا فائنینسر بھی آ گئے ہیں تو اس طرف جائیں گے تو شاید ہماری کامیابی یقینی ہوگی. وجہ کوئی بھی نہیں تھی. تو بہرحال وہ چھوڑ گئے. پھر بزنس کمیونٹی نے بھی دیکھا, ہم نے بھی الیکشن کمپین کی, انہوں نے بھی کی, اور لوگوں نے دیکھا کہ
अब 2 ग्रुप हैं, 2 अलाइंस हैं, और इनमें कौन से लोग हैं जो बिज़नेस कम्युनिटी के साथ ज़्यादा सिंसियर हैं, ज़्यादा करीब हैं, वक्त पर उनके साथ खड़े होते हैं, उनके इश्यूज़ को ज़ाती इशू समझते हैं, हर जगह उसको रेज़ करते हैं, और गवर्नमेंट के सामने खड़े होने में भी जो नहीं इतराते और जुर्रत के साथ जो है बिज़नेस कम्युनिटी के मौक़िफ़ को सामने रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यही वजह हो सकती है, और तो वजह मुझे भी कोई ऐसा समझ नहीं आई। और ये ज़रूर है कि ख़ास व आम के साथ एक ताल्लुक़ है, गमी खुशी में शामिल होते हैं, और बिज़नेस कम्युनिटी का जब भी इशू हुआ है उसको लाहौर चैम्बर में भी, फेडरेशन में भी थे तो वहाँ भी उसको रेज़ करते रहे, बड़ी स्ट्रॉन्गली रेज़ करते रहे। और तो मेरे ख़्याल में कोई फ़र्क नहीं था। बाकी माशाल्लाह कैंपेन हमने भी बड़ी दिलो जान से की, उस साइड से भी हुई, लेकिन अल्लाह ने फिर जो यहाँ कुछ लोगों को कुछ और मंजूर था, फेडरेशन भी शामिल हो गई। हालांकि फेडरेशन का काम नहीं था कि वो किसी के साथ पार्टीज़म का मुजाहरा करते, फेडरेशन भी शामिल हो गई, गौर एजाज साहब भी शामिल हो गए, फिर जनाब एसएम तनवीर साहब भी फेडरेशन के जो पैटर्न चीफ है वो भी शामिल हो गए, मेरे भाई साहब भी कूद पड़े। तो मेरा मतलब सारे के सारे उन्होंने देखा कि जनाब एक बंदे को कॉर्नर किया जाए, इसको माइनस किया जाए। अल्लाह को कुछ और मंजूर था, अल्लाह ने फिर उनको माइनस कर दिया और हमें सुरखरू कर दिया। अब मैं बिज़नेस कमेटी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी कि उन्होंने बड़ा एतमाद किया और बड़ी क्लियर विक्ट्री दिलवाई। और आज वो फाउंडर वाले भी सोचते होंगे, बल्कि मैं समझता हूँ कि अब तो बहुत सारे बंदे उनके टूट के हमारे अलाइंस में आ भी गए हैं और मज़ीद भी इस प्रोसेस के अंदर हैं। और वो अब जो उनकी आपस में जो मीटिंगें होती हैं उसमें भी वो अपने लीडरशिप को बड़ा सख्त तनकीद का निशाना बनाते हैं, क्योंकि उनकी लीडरशिप के गलत फ़ैसले थे जिस वजह से उन्होंने पूरी जो फाउंडर ग्रुप को जो इक़्तिदार में थे, जिनके साथ इक़्तिदार में हम शामिल रहे, अच्छे बुरे वक्त में हमने एक दूसरे का साथ निभाया। अब वो क्योंकि लीडरशिप के फ़ैसले कुछ और थे और नीचे जो सेकंड टियर के जो मार्केटों से वाबस्ता दोस्त थे या एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर थे या साबका एग्जीक्यूटिव मेंबर थे या साबका ऑफिस बेरर थे, तो उनका जो है वो जो उनका ख्याल यही था कि हम अंजुम निसार वाली पे आपके साथ जो है हम चलें। तो वो क्योंकि मियाँ साहब ने और चंद दूसरे जो सीनियर्स ने ये फ़ैसला किया कि नहीं जी हमने अलग चलना है, वो फ़ैसला गलत हो गया। आज वो तनकीद का निशाना बने हुए हैं और माफ़िया भी मांग रहे हैं अपने ग्रुप से। जिस मियाँ मिसबा को आप जानते हैं वो ग्रेसफुली अपनी जो हार एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? अब देखो ये तो मियाँ मिसबा और रहमान साहब भी खुद बता सकते हैं कि वो इलेक्शन रिज़ल्ट को क्यों नहीं मान रहे। अब देखिए जहाँ तक इस इलेक्शन का ताल्लुक था, ये पाकिस्तान की चैम्बर्स का सबसे बड़ा इलेक्शन था। 10,000 वोट 2 दिनों में ढले। कॉर्पोरेट क्लास और एसोसिएट क्लास में तकरीबन 58% के करीब जो है वो आपकी टर्नओवर रहा दोनों क्लासेस में। तो बात यह है कि देखें इलेक्शन तो बड़े साफ और शफाफ हुए हैं। 3 इलेक्शन कमीशन थे, 2 उनकी तरफ से थे, 1 हमारी तरफ से था और प्रेसिडेंट भी उनकी तरफ से थे, और यानी कि इंतज़ामिया बेसिकली उन्हीं के अंडर थी। अब ये जो इलेक्शन हुए हैं ये चार्ज भी थे, एनर्जाइज्ड भी थे, और इसमें आपने देखा कि इंतज़ामिया यानी कि 2 एसपी साहिबान इन्वॉल्व थे, डीएसपी साहिबान इन्वॉल्व थे, 7-8 एसएचओ साहिबान थे, 70-80 जवान थे कि ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन की रखी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा ना खुशगवार वाक़या भी नहीं हुआ। और दोनों दिन पहले दिन भी हमारे जो कॉर्पोरेट क्लास के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने क्लीन स्वीप किया, 5 घंटे दलाइल दिए, फिर फाइनली डीजीटीओ साहब ने फिर 24 अक्टूबर 2024 को फिर उन्होंने जो है वो इलेक्शन के अपना ऑर्डर निकाला और उसमें उन्होंने कहा जी इलेक्शन साफ़ और शफाफ हुए हैं, ट्रांसपेरेंट हुए हैं, हाँ रिकाउंटिंग जो है वो दोबारा कर ली जाए। उसमें उन्होंने एक शर्त रखी कि वो बैलेट पेपर वैलिड होगा जिस पे 3 साइन होंगे आगे या पीछे। अगर 2 साइन भी होंगे तो वो काबिल कबूल नहीं होगा, उसको रद्द शुमार किया जाए। और वो साइन किन के थे? 3, एक उनका पोलिंग एजेंट, एक हमारा पोलिंग एजेंट और एक चैम्बर का डेजिग्नेटेड बंदा। ये 3 बंदों ने अगर 3 साइन मौजूद हैं तो वो बैलेट पेपर काउंट होगा, अदरवाइज़ उसका रद्द कर दिया जाए। तो ये 23 को और 24 तारीख को 23 और 25 तारीख को
یہی ریکاؤنٹ کے حوالے سے یہاں سارے بیٹھے تو آتے ساتھ ہی جناب ابتدائی یہاں سے شروع ہوئی. چودھری امجد صاحب جو ہیں LBF کے چیئرمین ہیں, انہوں نے ابھی محفل کا آغاز بھی نہیں ہوا, ابھی ریکاؤنٹ کے حوالے سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی, ابھی صرف سارے آ کے انہوں نے اپنی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا جی میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پھر مائک پہ کہا کہ جناب میں تو حج ہر ووٹ تے رفڑ بنا ہے, میں تو ہر ووٹ پر آبجیکشن کروں گا اور رفڑ ڈالوں گا. اور پھر مجبوراً مجھے بھی بات کرنی پڑی. پھر میں نے بھی کہا کہ جی ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی اپنا مائک دیا جائے, میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے الیکشن کمیشن کے جو 3 حضرات جو اس وقت بیٹھے تھے ان کو یہی بات کی کہ دیکھیں چودھری صاحب ایک مائنڈ سیٹ سے آئے ہیں, انہوں نے اپنا ذہن پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں تو آج رفڑ ڈالنے کے لیے آیا ہوں, میں ریکاؤنٹ کے لیے نہیں آیا. تو اس بات کو نوٹ کریں کہ یہ بات جو ہے نا اپنا اس بات کو نوٹ کریں اور یہ ان کے مائنڈ سیٹ کو آپ سمجھ لیں. اسام صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی ایسے جو الیکشن کمیشنز ہیں دونوں حضرات جو چھوڑ کے چلے گئے ان کے خلاف چیمبر کارروائی کرے اور ضابطہ قانون میں لے کر آئے. DGTO کو بھی اس کی میرے خیال سے شاید وہ اس حوالے سے مطلع کر دیا گیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی علیہ السلام صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ بات ضرور کہی, اور وہ اس لیے کہی کہ دیکھیں کہ ان کا منصب یہ اپنا اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ بھی پارٹی بنتے. ان کا کام تھا, اپنی بھی ان کی ایک عزت ہے, ماشاءاللہ شریف آدمی, اچھے بندے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی عزت کا بھی خیال نہیں رکھا اور اپنے منصب جو ان کے پاس جو منصب تھا اس کو بھی انہوں نے نگیٹ کیا اور وہ بھی اٹھ کے چلتے بنے ہیں. تو اس سے میں یقیناً انہوں نے بھی اس ریکاؤنٹ کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی ہے. تو میرے خیال میں انہوں نے یہی بات کی کہ جناب ایگزیکٹو کمیٹی اس بات کا بھی نوٹس لے, اور اگر انہوں نے کوئی غلط سلسلہ یا غلط کام کیا اپنے منصب سے ہٹ کے, کیونکہ وہ ہمارے لارڈ چیمبر کے ممبر بھی ہیں, تو کیونکہ ادارے کی اس میں جو ہے وہ جو ہے بے توقری کر رہے تھے, تو اس حوالے سے انہوں نے یقیناً یہ بات کی ہوگی کہ جناب ان پر بھی کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جائے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنی آپ نے میاں انجم نثار کی, اور ان کے بارے میں یہی مشہور ہے کہ جب بھی الیکشن ہارا انہوں نے مبارکباد دے کے اٹھے, خواہ وہ FPCCI کا الیکشن ہو یا چیمبر کا الیکشن ہو. دوسرے گروپ کو گریسفلی اپنی ہار کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, بزنس کمیونٹی کے مسائل حل کرنے چاہیے, اور جس طرح جانبداری کا مظاہرہ کیا الیکشن کمشنرز نے 2 جن کا تعلق فاؤنڈر سے ہے, میں بالکل کہتے ہوئے مجھے کوئی اس میں وہ ہار محسوس نہیں ہوتی, وہ پارٹی بنے تھے, اس لیے قانون کے مطابق جو بھی کارروائی ان کے خلاف ہوگی وہ کرنی چاہیے. اور دوسرا بزنس کمیونٹی کو یہ ہار اپنی ایکسیپٹ کرنی چاہیے, میاں مصباح صاحب کو ہار اپنی ایکسیپٹ کرنی چاہیے, گریس دکھانی چاہیے. اور انہوں نے پہلے ہی خسارے کا سودا کیا تھا یہ بے وفائی کر کے پیاف کے ساتھ 22 سالہ رفاقت توڑی, جس کا نتیجہ انہوں نے الیکشن میں نتائج کی صورت میں دیکھ لیا. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے علی فاروق کو کیمرہ مین رئیس شاہ کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.